أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نماز فجر کے بعد درس کا جو سلسلہ کل ہم نے شروع کیا، کل جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہم رمضان کی مختلف عبادتوں سے متعلق اسلامی شریعت کے جو احکام اور مسائل ہیں، روزانہ کچھ مسائل کچھ احکام ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم شروعات کرتے ہیں روزے سے، اس لیے کہ رمضان کی سب سے اہم عبادت جو اس مہینے سے متعلق ہے، جو اس مہینے کی پہچان ہے، وہ روزہ ہی ہے۔ روزے کا حکم کیا ہے؟ اسلامی شریعت میں روزے کا حکم کیا ہے؟ تو روزہ اسلامی شریعت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں: کلمے کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 رکن ہیں، 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ تو روزہ اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ پھر آپ نے وضاحت کی کہ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس کا اقرار کرنا، اور اسی پر بقیہ 4 باتوں کی بھی بنیاد ہے، یعنی پہلی یہ بنیاد ضروری ہے اور اس کے ساتھ مزید 4 بنیادوں کا اقرار اور ان پر عمل ضروری ہے۔ 5 بنیادیں تو کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ، یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ تو روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت کی روشنی میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ روزہ صرف ہماری شریعت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی میں نہیں، ہم سے پہلے والے جو انبیاء تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یا ان سے پہلے حضرت ابراہیم، اللہ نے ہم سے پہلے والے انبیاء کی شریعت میں بھی روزہ فرض کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں فرض کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں روزے کا حکم کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ اسلامی شریعت کا رکن ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے کا حکم فرض ہے، وہ رکن ہے، تو اس سے مراد رمضان کے روزے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس رمضان کے مہینے میں بھی روزے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی روزے ہیں، جیسے عرفے کا روزہ ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ہم لوگ رکھتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو ہم لوگ رکھتے ہیں۔ اور ایسے ہی نفل روزوں کی لمبی فہرست ہے، جس میں محرم کے روزے بھی آتے ہیں، اور ان کے علاوہ ہر پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے، ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے روزے۔ یہ نفل جو روزے ہیں، نفل روزوں کی لمبی فہرست ہے۔ رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا رکن ہے تو اس سے مراد رمضان کے روزے رکن ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ سنت ہیں، وہ نفل ہیں۔ آدمی جتنا رکھے گا ثواب ملے گا، اگر نہ رکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے رمضان کے روزوں کا حکم کہ یہ روزے فرض ہیں، اسلامی شریعت کا رکن ہیں۔ اب رکن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے رکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہاں یہ روزے فرض ہیں، میں مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ روزے فرض ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، میں روزوں کو فرض نہیں مانتا، مجھے روزوں کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا، یا روزوں میں مجھے لگتا ہے خامخواہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، بھوک اور پیاس میں رکھا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا،
اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا. اس کو رکن ماننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. آدمی اپنی سمجھ سے یا لوگوں کی کہی سنی باتوں کی بنیاد پر اگر یہ کہے کہ روزے فرض نہیں ہیں، ان کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا. چاہے وہ کلمے کا اقرار کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، سب ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، لیکن روزے کے بارے میں یہ مانتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے. میں نہیں مانتا کہ روزے فرض ہیں. میں سمجھتا ہوں خامخواہ لوگوں کو اس میں تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، اس لیے روزہ کوئی چیز نہیں. کوئی بھی ایسی بات جس سے اس فریضے کا انکار لازم آتا ہو، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو پھر ایسا کہنے سے وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہ جاتا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہم جان لیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں روزہ رکن ہے. جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا ہے. یہ پہلی بات ہے روزوں سے متعلق. دوسری بات جو ہم روزوں سے متعلق جانیں گے وہ یہ کہ یہ روزہ کس پر فرض ہے. یہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. تم میں سے جو بھی آدمی اس مہینے میں موجود رہے، اس مہینے کو پالے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. جو بھی تم میں سے اس مہینے کے روزے پا لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس آیت سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ سب لوگوں پر فرض، روزہ سارے لوگوں پر، تمام لوگوں پر فرض ہے. لیکن ہمیشہ شریعت اسلامیہ میں یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں آپ، کہ کسی بھی مسئلے سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے متعلق جتنی آیات اور احادیث آئی ہیں سب ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں تو ساری باریکیاں اور تفصیلات واضح ہوتی ہیں. اس کے مطابق روزہ کن پر فرض ہوتا ہے؟ 5 باتیں یاد رکھیں. یہ 5 باتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. 5 چیزیں. سب سے پہلے آدمی مسلمان ہو. دوسرے نمبر پر وہ مکلف ہو، یعنی عاقل، دماغ اس کا صحیح ہو، دیوانہ نہ ہو، اور بالغ ہو. مکلف وہی ہوتا ہے جو عاقل اور بالغ ہو. پہلا مسلمان، دوسرے نمبر پر مکلف ہو، اور تیسرے نمبر پر وہ مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور چوتھے نمبر پر روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو، بیمار نہ ہو یا بڑی عمر کا نہ ہو جس میں روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو. یہ 4 چیزیں. اور 5ویں چیز، روزہ رکھنے کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ 5 باتیں. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. آپ مسلمان ہیں، آپ عاقل اور بالغ ہیں، آپ مقیم ہیں، سب مسافر نہیں ہیں، آپ قدرت رکھتے ہیں روزہ رکھنے پر یعنی بیمار نہیں ہیں، یا اتنی زیادہ عمر نہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، اور 5ویں چیز کہ روزہ رکھنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے خواتین کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ان کی مجبوری، ماہانہ مجبوری ہوتی ہے، وہ روزہ کی راہ میں رکاوٹ ہے، جیسے میں کل تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا. اب جن آدمی کے اندر، مرد ہو کہ عورت ہو، یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہوں تو اس پر روزہ فرض ہے. اس پر روزہ فرض ہے. ہم اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں اور ان کو الگ الگ سمجھتے ہیں. دیکھیے میں نے 5 باتیں کہی نا. پہلے تو مسلمان، دوسرے نمبر پر وہ مکلف ہو، اور تیسرے نمبر پر صحیح ہو یعنی مقیم ہو اور روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو، تیسری اور چوتھی چیز، اور 5ویں چیز روزہ رکھنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آدمی مسلمان نہیں، کافر ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں روزہ رکھنے کے لیے ایمان شرط ہے. اگر کوئی آدمی ایمان لائے بغیر روزہ رکھتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے، جیسے بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کی دیکھا دیکھی چاہتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں، شوق ہوتا ہے ان کو بھی. ان کو سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ تم روزہ رکھو گے تو یہ روزہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے ایمان شرط ہے. ہاں اس کے بغیر آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی حیثیت بھوک اور پیاس کی ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا اعتبار شریعت اسلامیہ میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے کسی بھی عمل کے لیے. جیسے آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بغیر وضو کیے آ کر نماز پڑھ لے
تو اس کی پوری نماز بظاہر تکبیر تحریمہ سے سلام تک بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تعالیٰ بغیر پاکی حاصل کیے کسی بھی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ وہ آدمی وضو کرے پھر طہارت کی حالت میں آ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی روزہ رکھنے کے لیے اسلام ضروری ہے۔ رہی بات اس کے بعد جو شرائط ہیں، ان شرائط میں دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، میں آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں، دیکھ لیجئے۔ ایک تو دو لوگ ایسے ہیں کہ ان پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا ہے، دو لوگ ایسے ہیں جن پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جس کی عقل ٹھکانے نہیں، جس کو پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو بچہ ہے، ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، ان دونوں پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا ہے، ان دونوں پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ کل 6 قسم کے لوگ ہیں، 6 قسم کے لوگ، یا جو ہے آپ 7 قسم کے لوگ کہہ سکتے ہیں، جن پر روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن ان کے فرض کو ادا کرنے کا طریقہ، اگر استطاعت رکھتے ہیں تو روزہ، لیکن اگر استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو روزے کے بدلے میں یا تو بعد میں قضا کریں گے یا فدیہ دیں گے۔ 2 قسم کے لوگ ان پر روزہ فرض ہی نہیں، میں نے بتایا، ایک تو مجنون پاگل اور دوسرا بچہ، چھوٹا بچہ، یہ مسئلہ ہو گیا۔ باقی جن پر روزہ فرض ہوتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھ کر روزے کے بدلے میں یا تو بعد میں قضا کریں گے یا پھر وہ فدیہ دیں گے، روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ایسے لوگ ہیں۔ یہ کون کون ہیں؟ ایک تو بیمار ہے، اس کی تفصیل کل بتاؤں گا، دوسرے نمبر پر مسافر ہے، اس کی تفصیل بھی کل بتاؤں گا، تیسرے نمبر پر بڑی عمر کا آدمی، مرد یا عورت، اتنی زیادہ عمر ہو جائے کہ اس کے جسم میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہ گئی، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، بڑی عمر کا جو آدمی ہوتا ہے، یہ ہو گیا تیسرا آدمی۔ چوتھی حاملہ عورت، بچہ اگر پیٹ میں ہے تو روزہ رکھنے میں عورت کا بھی کبھی نقصان ہو سکتا ہے، کبھی بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ایسے ہی وہ عورت جو کہ اپنے بچے کو یا کسی اور کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اس لیے کہ دودھ پلانے والی عورت کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے جس سے اس کے اندر دودھ بھی آئے اور اس کے اندر قوت بھی باقی رہے۔ بسا اوقات دودھ رہتا ہے لیکن قوت نہیں رہ جاتی، یہ بچے کا حق ہے کہ اس عمر میں اسے صحیح غذا ملے، تو دودھ پلانے والی عورت، اور اسی طرح خواتین کی جو ماہانہ مجبوری ہوتی ہے، حیض کی حالت میں رہنے والی عورت، اور ایسے ہی ولادت کے فوری بعد نفاس کی مدت میں رہنے والی عورت۔ یہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا معاملہ اس طرح 6 بلکہ 7 ہو گئے، بیمار، مسافر اور بڑی عمر کا آدمی، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ماہانہ مجبوری میں موجود عورت اور ولادت کے بعد کی عورت۔ یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بھی روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی روزے کی شکل میں نہیں، یا تو بعد میں قضا کی شکل میں کریں گے یا وہ فدیہ دیں گے۔ کون قضا کرے گا، کون فدیہ دے گا اور اس کے احکام کیا ہیں، یہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ اب تک جو بات میں نے کہی، روزہ کس پر فرض ہوتا ہے، تو ہم نے کہا مسلمان مکلف یعنی عاقل و بالغ ہو، قدرت رکھتا ہو روزہ رکھنے پر، مقیم ہو اور روزے سے روکنے والا کوئی سبب نہ ہو تو اس پر روزہ فرض ہے۔ اور اس میں نے آپ کے سامنے 9 لوگوں کو الگ کر لیا، ایک تو پاگل آدمی اور دوسرا چھوٹا بچہ، اور ان کے ساتھ یہ 7 لوگ جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ ان 7 اور 2 9 لوگوں کے علاوہ جو بھی مسلمان ہے، ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ یہ نہ پوچھیں کہ جو ہے فلاں آدمی ہے فلاں آدمی نہیں، اتنی تفصیلات معلوم کر لیں کہ ان پر فرض نہیں ہوتا ہے، ان کے علاوہ بقیہ سارے مسلمانوں پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے یہ بات کہی کہ پاگل آدمی اس پر روزہ فرض نہیں، لیکن کوئی ایسا آدمی ہے دماغ اس کا ٹھکانے نہیں رہتا لیکن پھر بھی وہ روزہ رہ لیتا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی روزہ رہ لیتا ہے، تو وہ رہ سکتا ہے، شریعت کا وہ مکلف ہے ہی نہیں، اس کا روزہ جو ہے بچے کے روزے کی طرح فرض نہیں ہے،
لیکن اگر وہ رہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ویسے ہی اس کی غلطیوں پہ پکڑ نہیں، اس کے لیے معافی ہے پاگل آدمی کے لیے، تو یہ روزہ رکھنے پہ اللہ کے پاس ثواب بھی مل جائے گا، لیکن اس پر فرض نہیں ہے، فرض نہیں، وہ رکھ لیتا ہے تو رکھ لے سکتا ہے۔ اور ایسے ہی بچے کا بھی معاملہ ہے کہ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن کیا بچے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا یہ طریقہ تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقی رکھی گئی اقرار، اللہ کے نبی نے جسے باقی رکھا، ان سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے تاکہ روزہ رکھنے کی ان کو عادت ہو جائے، جب وہ بلوغت کے مرحلے میں پہنچے تو اچانک ان کو کوئی نئی چیز نہ لگے۔ وہ بچوں کو بچپن ہی سے روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم روزہ رکھوایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، جب وہ بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے تو ہم کیا کرتے تھے، ان کو کوئی کھلونا وغیرہ دے دیتے تو کھیل کود میں مشغول ہو جاتے، اس طرح ان کا روزہ پورا کر لیا کرتے تھے۔ تو بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ مشق کے لیے اگر روزہ رکھوانا چاہتے ہیں اس پر ثواب تو ملے گا، لیکن مشق کے لیے روزہ رکھوانا چاہتے ہیں تو کس عمر میں رکھوانا چاہیے؟ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو روزہ رکھوانا شروع کروا دینا چاہیے، بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاة اذا بلغوا 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی تلقین کرو، لیکن اگر یہی بچے جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو کہا ہے، حالانکہ وہ مکلف ہوتے ہیں بلوغت کے بعد ہی، لیکن نماز کی پابندی کروانے کے لیے 10 سال کا بچہ یا بچی نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کو مارو کہا۔ تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچہ پہنچ جائے تو وہ اگر روزہ نہ رکھے تو اسے زبردستی روزہ رکھوانا چاہیے اور اس کو عادت ڈالنی چاہیے۔ لیکن واللہ عالم یہ کہنا کہ 10 سال میں لازمی طور پہ روزہ رکھوایا جائے ذرا سا جو ہے مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ 10 سال کا بچہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن روزے کا معاملہ 14 گھنٹے تک بھوک اور پیاس برداشت کرنا کبھی کبھار 10 سال کے بچے کے اندر بھی اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ 12 سال کا یعنی بلوغت سے 1 سال 2 سال پہلے بچے کو جو ہے روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صحیح مسئلہ اس میں کیا ہے؟ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بچوں کی تربیت پر ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کی ہے تو خود بچوں کے اندر ایک شوق آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے گھر کے بچے بھی 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر میں وہ خود شوق کا اظہار کرتے ہیں، کبھی 2 روزے کبھی 4 روزے کبھی 7-8 روزے کم عمری ہی میں رکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بچوں کے شوق کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی طاقت کا لحاظ کیا جائے۔ کوئی بچہ ایسا ہے کہ 10 سال میں اچھا خاصا مضبوط ہوتا ہے، اس سے روزہ رکھوائیے آپ 10 سال کی عمر میں، اور کوئی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ 11-12 سال میں بھی بڑی مشکل سے روزہ رکھ پاتا ہے، ان کی استطاعت کے مطابق بہرحال روزہ رکھنے کی مشق کروائیے تاکہ جب وہ بلوغت کے مرحلے کو پہنچیں تو ان بچوں کے لیے روزہ رکھنا ایک عادت ہو، ایک عام جو ہے ان کا معمول بن چکا ہو۔ یہ ان 2 کے بارے میں اسلامی شریعت کا حکم ہوا۔ اب یہاں کچھ اور مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے۔ اگر کسی آدمی پر روزہ فرض ہو گیا، جیسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی کس پر فرض ہوتا ہے، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، روزہ فرض ہے، جو تفصیل آئی اسی تفصیل کی روشنی میں روزہ فرض ہے، لیکن آدمی روزہ رکھا نہیں۔ کیوں رکھا نہیں؟ کہتا ہے بچپن سے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، ماں باپ نے کبھی بولا نہیں اور مجھے عادت نہیں بچپن سے روزہ رکھنے کی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے 2 چیزوں میں فرق ہے، یاد رکھیے۔ ایک چیز ہے کہ بھوک اور پیاس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، یعنی آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی جان پر آفت آ سکتی ہے، اور دوسری چیز ہے بھوک اور پیاس لگتی ہے، اس کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کے بھوک اور پیاس سے جیسے بوڑھے آدمی کے لیے رکھنا ممکن نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، اس کی جان چلی جائے، ایسی حالت آپ کی بھی ہو تو آپ کا حکم مریض کا ہوگا۔ لیکن اگر مسئلہ یہ نہیں بس عادت نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہنا مشکل ہوتا ہے،
اس وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے یا پھر بغیر کسی سبب کے ایسے ہی روزہ نہیں رکھتا ہے تو جان بوجھ کر روزہ فرض ہونے کے باوجود روزہ چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، یہ مسئلہ آپ سمجھیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بھی جو ہے کفر کا کام ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ کفر کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی روزہ استطاعت رکھتا ہے، شریعت کے احکام کی روشنی میں اس پر روزہ فرض ہے، لیکن وہ روزہ رکھتا نہیں ہے، تو کہا وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اسے اسلام کی بنیادوں میں شمار کیا، 5 اسلام کی بنیادوں میں شمار کیا، گوئی ایک بنیاد گر گئی تو عمارت گر گئی، یہ بعض اہل علم نے کہا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح مسئلہ اس میں یہی ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، جیسے چوری بہت بڑا گناہ ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے، یا نعوذ باللہ بدکاری زنا بہت بڑا جرم ہے، یا جو ہے ایسے ہی جو بڑے بڑے گناہ، سود کھانا بہت بڑا گناہ، ایسے ہی روزہ چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کفر کے بعد کے درجے کے جو گناہ ہیں ان گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور بار بار اگر روزہ آدمی چھوڑتا ہے، چاہے ایک روزہ چھوڑے یا پھر یہ کہ جو ہے پورے مہینے کے روزے چھوڑے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے سماج میں بچپن میں ہم لوگ جو ہے سنتے تھے کہ ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے تھے، روزہ ہو تو سامنے والا کہتا تھا الحمدللہ روزہ ہو، اور اس کے بعد درمیان مہینے میں یہ سوال ہوتا تھا کتنے روزے ہوئے تمہارے کتنے روزے ہوئے؟ یہ گنتی کا حساب نہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ جتنے روزے ہوئے وہ سب روزے مسلمان کو رکھنے چاہیے، یہ چوائس نہیں کہ انتخاب نہیں کہ میں انہیں اتنے رکھے کہ اتنے رکھے، وہ نفل روزوں میں ہے، وہ نفل روزوں میں ہے کہ آپ کہیں کہ اس مہینے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا تو آپ کہیں نہیں میں نے نہیں رکھا، آپ نے کہیں الحمدللہ میں نے رکھا۔ فرض روزوں کے سلسلے میں ایسا کوئی اختیار نہیں، روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو کیا اس کی قضا ہے؟ جیسے کسی نے جو ہے پچھلے رمضان میں 2 روزے چھوڑ دیے بغیر کسی سبب کے، 28 ہی روزے رکھ سکا، 2 روزوں کے لیے عذر نہیں تھا، جو عذر ہم نے ذکر کیے جن کو چھوٹ ہے، ایسا کوئی عذر نہیں تھا، اپنی طرف سے اس نے ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا، 1 روزہ 2 روزہ چھوڑ دیا ہے، کیا اس روزے کی قضا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر ایک روایت آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے آدمی جان بوجھ کر اگر 1 روزہ چھوڑتا ہے تو ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس 1 روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث آئی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے مسئلہ بتانے کے لیے بتا دیا، کل کہیں آپ سن سکتے ہیں یہ حدیث، یا لوگوں کی زبانی یہ بات آپ تک پہنچ سکتی ہے تو آپ پریشان ہوں گے۔ میں بتا دوں کہ اس کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ تو سوال باقی رہتا ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، حالانکہ روزہ اس پر فرض تھا، تو کیا وہ قضا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہاں اہل علم کے درمیان 2 رائے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی معاصر علماء میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہ ماننا ہے کہ روزے کی قضا نہیں، گناہ کی طرح صرف اس پر آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، صرف توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے پاس، قضا سے بھی وہ قضا نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں آدمی قضا سے کرے بھی تو بھی وہ قضا جو حق ادا نہیں ہوتا، جو روزہ چھوڑا ہے وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کا وقت متعین کر دیا ہے اور اس وقت تمہارے پاس استطاعت تھی، جان بوجھ کر وقت پر تم نے نماز نہیں پڑھی، وقت پر تم نے روزہ نہیں رکھا، تو ایسی نماز اور ایسے روزے کی قضا ہے ہی نہیں، بس گناہ ہی گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس تم اتنی توبہ کرو، ایک دن میں روزہ رکھ کر چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ تم بار بار توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے پاس معافی مانگو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے۔ قضا سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے جان بوجھ کر اگر تم نے روزہ چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن وہی
اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا، جن میں معاصر علماء میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پرانے دور کے علماء میں ابن عبد البر کہتے ہیں کہ تقریباً جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ آدمی کو قضا کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اگر تم ادا نہیں کر سکے تو قضا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسے حق کو پہنچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہونا چاہیے تم سے۔ وقت پر ادا نہیں کی تو دیر سے قضا کر کے صحیح، لیکن یہ حق اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہیے، تمہیں روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اہل علم کے اقوال کی روشنی میں یہ بات زیادہ قریب ہے انشاءاللہ کہ بندے کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرے اگر اسے یاد ہے کہ اس نے کتنے روزے چھوڑے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے اتنا معلوم ہے کہ اس نے روزے نہیں رکھے، جیسے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سال سے میں پابندی کر رہا ہوں، پچھلے 10 سال سے میں پابندی کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی 2 سال سے پابندی کر رہا ہوں، اس سے پہلے مجھے پتا بھی نہیں تھا، مجھے دین سے تعلق بھی نہیں تھا، مسلمان تھا لیکن میں روزے رکھتا نہیں تھا۔ تو جیسے لوگ نماز میں قضائے عمری کرتے ہیں، کیا ایسا روزوں میں بھی کوئی سلسلہ ہے؟ تو کہیں گے نماز میں بھی قضائے عمری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور روزوں کے سلسلے میں بھی جو روزے بندے کو یاد نہیں، 1-2 روزے کی بات نہیں، کتنے روزے آدمی کو پتا ہی نہیں، کئی سال تک اس نے روزے رکھے نہیں ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ تو ایسے آدمی کے لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی کثرت سے نفل روزے رکھا کرے، کثرت سے نفل روزے رکھا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نقل کی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کا جو حساب و کتاب لیا جائے گا وہ روزوں کے سلسلے میں لیا جائے گا، روزے کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ جب اس کی فرض نمازوں کی ادائیگی نہیں ہوئی ہوتی، اگر فرائض پورے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فرائض میں کمی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں بھی ہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نفل جو نمازیں ہیں ان کو لے کر فرض نمازوں کو پورا کر دیں گے تاکہ فرض نمازوں کا حق برابر ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ فرض میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سنتوں اور نوافل سے ان کی تکمیل کرنے کا، ان کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم تؤخذ تلکم الاعمال علی ذلک، یہ نماز کے معاملے ہی میں نہیں ہے، تمام فرائض کے سلسلے میں یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ کے فرائض میں کمی ہو جائے گی تو پھر آپ کی جو نوافل ہیں جو اسی قبیل سے، نماز میں کمی ہوئی نفل نماز میں، آپ کی زکوٰۃ میں کہیں کمی ہو گئی آپ کے نفل صدقات و خیرات سے، اسی طرح آپ کے روزے میں کمی ہو گئی تو پھر آپ کے نفل روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے مکمل کروا دیں گے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کثرت سے ہم اور آپ کو نفل روزے رکھنے چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہ بات میں کہنا چاہوں گا وہ لوگ جنہوں نے روزے چھوڑ دیے، جن کو پتا ہے لیکن یاد نہیں کتنی تعداد، ان کو کثرت سے نفل روزے رکھنے چاہیے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ بھی اگر روزے رکھتے بھی ہیں تب بھی ہمیں نفل روزے کثرت سے رکھنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہم سے جو ہے غلطیاں ہو گئی ہوں جن کا ہمیں خیال نہیں اور ہمارے روزے باطل قرار پائے ہوں، تو اب ہمارے نفل روزوں کے ذریعے ہمارے فرض روزوں کی تکمیل کی جائے گی، اس لیے کثرت سے مجھ کو اور آپ کو نفل روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں اس مسئلے کی کہ کس پر روزہ فرض ہوتا ہے، روزہ کس پر فرض ہوتا ہے، اس کی یہ تفصیلات تھیں۔ رہی بات جن پر روزہ فرض ہوتا ہے لیکن وہ ادا نہیں کر سکتے، جیسے وہ 7 لوگ جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بیمار آدمی، مسافر آدمی، بڑی عمر کا آدمی، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، ماہانہ مجبوری والی عورت، یا حالت نفاس میں ولادت کے بعد والی مدت گزارنے والی عورت، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے مسائل کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ان کے مسائل ہم لوگ سنیں گے۔ تو آج جو بات ہم نے سنی صرف 2 ہی باتیں، ایک تو یہ کہ روزے کا حکم کیا ہے، اسلامی شریعت کا رکن ہے، اور دوسری یہ بات تفصیل سے ہم نے سمجھی کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کیسی کرنی چاہیے، روزہ کس پر فرض ہوتا ہے اس کی ادائیگی کیسی کرنی چاہیے۔ یہ کچھ احکام اور مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان مسائل کو سمجھ کر ان کو
ان پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.